Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو میں کہتا تھا صلوات اللہ سلام علیہا، یس سلام اللہ علیہا، تو وہ لفظ انہوں نے پہلی بار سنے تھے کراچی میں، پاکستان میں، نوجوان اہل سنت اسٹوڈنٹ نے، اس لیے کہ انہوں نے سنے ہی کہ آداب کیا ہمارے یہاں سکھائے گئے ہیں. لوگ مجلس کے فوائد نہیں سمجھے، امام باڑے کے فوائد نہیں سمجھے کہ قوم کو کیا فائدہ پہنچ چکا، اس کو باقی رکھنا کیوں ضروری ہے. ورنہ سادات تو عرب سے نکلے اور جانے کہاں کہاں ان کا قیام رہا، جانوں کو بچاتے رہے. شام یعنی اگر آپ مدینے سے مکے سے چلیں، آپ کہ مکے سے رسول اللہ کو نکالا گیا، حضرت علی ساتھ میں تھے، پھر تمام بنی ہاشم سب نکالے گئے مکے سے، ہجرت ہوئی، اس کا نام ہجرت رکھ دیا گیا. پھر سب کا قیام مدینے میں ہوا اور سرکار کے وصال تک تو گھر موجود رہا، اور اس کے بعد سب گھر کے دشمن ہو گئے. مدینہ پورا ہی تقریباً اگر چند افراد کو چھوڑ دیں تو سب دشمن ہو گئے تھے. مدینہ خالی ہو گیا، مدینہ اجڑ گیا. پھر وہاں سے سادات نکلے. اب کوفہ عراق آباد ہوا، مولا علی سب سے پہلے گئے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر عراق گئے. پھر اس کے بعد بغداد آباد ہوا، پھر سامرا آباد ہوا. اب یہ سادات یہاں پھیلتے جا رہے ہیں معصومین کی وجہ سے. سامرے سے نکلے تو سب نکل کر شام کا ایک شہر ہے واسط، وہاں چلے گئے. واسط سے نکلے تو پھر رخ کیا بصرے کا، اور بصرے سے سمندری راستوں سے اور خشکی راستوں سے عراق سے ایران نکل گئے. کچھ سمندری راستوں سے کشتیوں کے ذریعے جان بچا کر بزرگوں کی وصیت پر نکل گئے. ہند آئے، سندھ آئے، پنجاب آئے. شاہدرہ کے ذریعے جو راستہ تھا وہ لاہور میں داخلہ تھا. اوپر سے پہاڑی علاقوں سے جو آئے تو وہ آذربائیجان اور بخارا ہو کر روسی راستوں سے، منگولی راستوں سے آ کے کشمیر میں اترے، کشمیر سے نیچے آئے. اور اس طرح زیدی سادات، باقری سادات، جعفری سادات، موسوی کاظمی سادات، رضوی سادات، تقوی نقوی سادات، یہ اپنے کو بچاتے ہوئے، اپنے خاندانوں کو بچاتے ہوئے، کوئی سبزوار سے آیا، کوئی اصفہان سے آیا، کوئی شیراز سے آیا، کوئی گردیز سے آیا، افغانستان کے راستوں میں قیام کیا، کچھ دن وہاں رہے. اور اس طرح ان کو سکون کی زمین ہندوستان مل گئی. اور وہاں کے ہندو راجاؤں نے، رعایا نے سادات کا بڑا احترام کیا. بادشاہوں نے انہیں زمینیں عطا کی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ ان کی رعایا بن گئے، سادات ان کے بادشاہ بن گئے، ذمہ دار بن گئے، تعلق دار بن گئے. اور انہوں نے بس صرف یہ دیکھا کہ یہ روتے ہیں، یہ سال میں ایک یادگار مناتے ہیں، یہ کسی کو رلاتے نہیں، یہ کسی کو مارتے نہیں، یہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، کسی کا مال نہیں چھینتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لہجے نرم ہیں، تہذیب یافتہ ہیں. وہ متاثر ہو گئے. پورا ہندوستان اتنا بڑا متاثر ہو گیا. انہوں نے کسی چیز پہ اعتراض نہیں کیا کہ تم کیا کر رہے ہو.
بلکہ وہ باقاعدہ دوش بدوش ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جو تم کر رہے ہو ہم اس میں شریک ہیں. اس لیے کہ کسی کے ہاں جب غم ہوتا ہے تو کسی بھی مذہب و ملت کا ہو وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. عزاداری کا راز لوگ سمجھیں نہیں. امام صادق علیہ السلام نے یہ بنا کر عطیہ دیا فرش عزا. یعنی امام کا نام اس لیے لیا کہ اس سے پہلے فرش عزا بچ چکی تھی. اس سے پہلے ہی عزاداری کی بنیاد رکھی جا چکی تھی شام میں، کربلا میں، کوفے میں، اور اس کے بعد مدینے میں واپسی قافلہ جب واپس آیا. یہ چوتھے امام اصول بتا رہے تھے. تمہیں کرنا کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے. یہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نہ پالیں یا رزق نہ کمائیں. اس پہ کوئی پابندی امام نہیں. دنیا اپنی رکھ کر پھر اس دین کو سینے سے لگا کے رکھنا. یہ کسی امام نے نہیں کہا کہ دنیا ہی چھوڑ دو. یہ نہیں کہا کہ راہب بن جاؤ اور ساری زندگی کسی غار میں بیٹھ کر روتے رہو. نہیں، اپنے کاروبار زندگی کو تم جاری و ساری رکھو، لیکن یہ بھولنا نہیں، اس کو سینے سے لگا کے رکھنا، بلکہ آنکھوں سے لگا کے رکھنا. اپنی آنکھوں کو اذخانہ بنا لو. دل میں حسین کی تصویر نصب کر لو. جب دل چاہے تو جھک کر اپنے سینے کو دیکھ لو. اپنے گھر کو اذخانہ بنا لو، اپنی آنکھوں کو اذخانہ بنا لو. جب چاہیں یہ آنکھیں چھلک جائیں. تحفے میں ہم تمہیں آنسو دے رہے ہیں، تحفے میں ہم تمہیں یاد حسین دے رہے ہیں. پانچویں امام کے دور میں میں نے آپ کو بتایا کہ کوفے میں عزاداری کی بنیاد رکھ دی گئی. عراق میں شہزادی نے بنی اسد کو وصیت کر دی عزاداری جاری و ساری رہے گی قبر حسین پر. شام میں شہزادی نے عزاداری کی بنیاد رکھ دی تھی. آج آپ دیکھیں کہ شام ایک زیارت گاہ بنا ہوا ہے. جب آپ جائیں وہاں کوئی معاویہ اور یزید کا نام لینے والا نہیں ملے گا. پوچھیں بھی عوام سے تو نہیں جانتے کہ مروان کون تھا. وہیں مرا ہے مروان، نہیں جانتے شام والے. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.